بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر اسلامک وائس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کالی دنیا، کالا جادو، وظائف اولیاء اور سائنسی تحقیقات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا اس کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے اس ٹاپک پہ ایپیسوڈ نمبر 6 سے، جس میں بیان کیا جائے گا کہ آج کے دور میں یا پہلے کے دور میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو لوگ بہت غلط فہمی کا شکار تھے۔ تو ایک غلط فہمی کا ازالہ ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے۔ بعض کم فہموں نے بعد مشرکین یہود کے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ معاذ اللہ جب ایک شخص منصب رسالت پر فائز بھی ہو اور اس کے ہر شے کی اللہ کی طرف سے آگاہی بھی ہو تو پھر اس پر جادو ہو جانے سے منصب نبوت کی توہین وارد ہو جاتی ہے، اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اور یہ کہ معاذ اللہ ایسا شخص نبوت و رسالت کے لائق نہیں ہو سکتا، مگر شاید وہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں۔ اس بات کا مؤثر ترین جواب ابو الحکینی الیوسفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی دیا ہے۔ ان کے مطابق جہاں تک جادو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متاثر ہونے کا تعلق ہے تو اس سے منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماری آ سکتی ہے جو آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا جادو کی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی امور میں سے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں کیا ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے اور وہ فلاں جگہ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہاں سے نکال کر دفن بھی کروا دیا تھا، تو اس وجہ سے رسالت میں کوئی نقص نہیں آتا، کیونکہ یہ دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل متاثر نہیں ہوئی۔ صرف اتنی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی کے قریب گئے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا۔ اتنا اثر بیماری کی حالت میں کسی بھی انسان پر ہو سکتا ہے۔ اصل حقیقت تو ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہونے کو رسالت میں معاذ اللہ ایک عیب تصور کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں فرعون کے جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جناب موسیٰ کو بھی ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ ان کے پھینکے ہوئے ڈنڈے ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی بیماری شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں، جنات اور بھوت اور پریت وغیرہ کے ذریعے آئی، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی بات ظہور میں نہیں آئی کہ اس سے ان کی نبوت پر کوئی حرف آتا ہو۔ اب کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خیال آیا اس جادو کی وجہ سے آیا، یا ایوب علیہ السلام کو بھی اپنی بیماری جادو پر کوئی خیال آیا، تو وہ ان کے منصب نبوت کے لیے عیب تھا۔ تو اگر وہ عیب نہیں تھا تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہ بھی عیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح کی بیماری انبیاء علیہ السلام پر آ سکتی ہے جس سے ان کی ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں پر فتح نصیب کرتا ہے، خلاف عادت معجزات عطا کرتا ہے، جادوگروں اور کافروں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ایپیسوڈ نمبر 6 تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔